بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کیا سوال ہے؟ کدھر سوال ہے؟ انگلش میں سوال ہے؟ کس نے کیا ہے؟ میں تو تیری سمجھ نہیں آتی پی کی لکھے ہی پہلا سوال کی ہے کاکی پہ عائدہ ہونے پہ مت ہے کی گا دس نا مینوں آپ ہی بول کی لکھا میں تو نہیں تے رہی ہے پڑھی جا رہی انگریزی حمزہ کیا سوال ہے بھی یہ کدھر گیا حمزہ اور یہ دوسرا سوال 16 دسمبر اے پی ایس میں جو لوگوں نے حملہ کیا ان کو اجازت کون دیتا ہے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں یہ لکھا ہوا حمزہ کدھر ہے بھائی دیکھیے ذرا بلائیں اس کو جو 16 دسمبر اے پی ایس والا تھا نا حملہ 6 سال ہونے لگے ہیں اللہ خیر کر وہ دہشت گرد یوں کہہ لو ایک قسم کا وہ جنگی حملہ تھا جنگ جو چل رہی تھی دہشت گردی کے خلاف یا اس جنگ میں کئی بار دوسرے ملک کی جہاز یا ان کی توپیں آپ کے کسی اسکول پہ مار دے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی نقصان ہوگا اس میں ان کے بندے آ گئے انہوں نے آ کے فائرنگ کر دی اچھا تو وہ تو جب جنگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے آپ دشمن پہ بم پھینکتے ہیں یا گولے پھینکتے ہیں حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ آپس میں نہ لڑنا ٹھیک ہے نا لیکن لڑائی اس وقت ہو جاتی ہے ہاں جی شروع سے ہی تو وہ جب ایک بندہ حق بات کو نہیں مانتا اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے یا اللہ کی تقسیم کے خلاف جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے اور خود خدا بننے کی کوشش کرتا ہے زمین کے اوپر تکبر کرتا ہے دوسروں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی من مانی اپنی مرضی تو جنگ لگ جاتی ہے پھر چونکہ مظلوم نے بھی آگے سے لڑنا ہوتا ہے تو اپنی جان کا مال کا دفاع کرنا ہوتا ہے پھر اس میں جنگ لگ جاتی ہے کیوں بھی حمزہ یہ پہلا سوال میرے سے نہیں پڑھا جا رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے وہ کہہ رہا ہے حمزہ نے مجھے سوال دیا کس نے دیا تھا یہ پہلا سوال کیا ہے مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی کاکی پیادہ ہونے پہ متائی آپ کے نیچے ہمسائے ہیں ہاں جی ہاں جی اچھا 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 کاکی پیدا ہونے پہ مٹھائی کیوں نہیں بانٹتے لوگ اچھا اچھا ہاں جی لوگوں کو زیادہ بیٹیاں کی بجائے بیٹے مانگتے ہیں لوگ کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو بیٹا پیدا ہونے پہ خوشی کرتے ہیں یا مٹھائی بانٹتے ہیں بیٹی پیدا ہونے پہ کئی لوگ نہیں بانٹتے لیکن کئی لوگ بانٹتے ہیں کئی خوشی کرتے ہیں میری تو پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھر اس کے بعد 2 بیٹے ہوئے تو یہ لوگوں کی اپنی رسمیں ہیں نا یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہیں کوئی کسی بات پہ خوش ہے کس بات پہ کم خوش ہے زیادہ خوش ہے غلط بات ہے بیٹے سے زیادہ بیٹیاں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رحمتیں ہیں رحمت کا حساب ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نعمت کا تو حساب دینا پڑنا تو
تو کاکی ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، کئی روپ ہیں اس کے. تو کاکے کی وہ بیوی ہو تو اس کی دوست ہوتی ہے، اس کی ساتھی ہوتی ہے، اس کا لباس ہوتی ہے، اس کو ڈھانپنے والی ہوتی ہے، اس کا گھر بنانے والی ہوتی ہے. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. لیکن لوگ اصل میں چونکہ بیٹیوں کے نام پہ پھر بلیک میل کرتے ہیں. کئی بار بیٹی جہاں بیاہ کے جاتی ہے سسرال والے تنگ کرتے ہیں، کوئی داماد ایسا نکل آتا ہے، ڈر لگتا ہے بیٹیوں کے وہ نصیبے سے کہ دنیا بڑی ظالم ہے. اس میں پھر لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہی ہوں. ٹھیک ہے، پھر مرد ویسے طاقتور ہوتا ہے، جنگ میں بھی چاہیے جی کما کے لے آئے گا، فلانا کرے گا. یہ مختلف سوچیں ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے ایسے نہیں کیا. جو چیز اللہ عدل قدرت جو ہے نا وہ برابری رکھتی ہے. تو اگر کچھ چیزیں مرد کے پاس زیادہ ہیں تو کچھ عورت کے پاس زیادہ ہیں. تو جو رول عورت کر سکتی ہے وہ اسی نے کرنا ہے، جو مرد کر رہا ہے وہ اس نے کرنا ہے. اگر اپنی اپنی جگہ پہ رہیں تو بڑا خوبصورت معاشرہ بن جائے. مائیں اچھی ہوں گی، صحت مند ہوں گی، ذہنی طور پہ سکون میں ہوں گی، پیار والی ہوں گی، ان کو عزت ملی ہوگی اپنے سسرال میں اپنے خامن سے، اور انہوں نے اپنے خامن کی عزت کا خیال رکھا ہوگا. تو آگے جو نسل ہے وہ خود ہی بہت بیلنسڈ ہوگی، گھر میں امن ہوگا، باہر بھی امن ہوگا. لیکن بہرحال یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ آج نہیں، یہ زمانہ قدیم سے ہی بیٹا پیدا ہونے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پہ اس طرح خوشی نہیں مناتے. اور اگر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہوں تو عورت کو الزام دیتے ہیں کہ یہ جی بیٹی ہے، بیٹا نہیں پیدا کر رہی. حالانکہ یہ سائنس کو بھی اب پتہ ہے کہ بیٹا ہو بیٹی ہو یہ مرد کے نطفے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ سارا مرد کے ہاتھ، مرد کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ لڑکی لڑکا کیا. تو ویسے اللہ کریم نے فیصلہ ہی دے دیا ہے کہ میری مرضی ہے میں بیٹے پیدا کروں، بیٹیاں پیدا کروں. اور یہ حسین تناسب اس کا ہے کہ پاکستان میں 50% یا تھوڑی سی 51% عورتیں ہیں، 49% مرد ہیں، یا پوری دنیا میں بھی تقریباً یہ تناسب ہے. یہ اللہ خود ہی رکھتا ہے. ویسے دیکھنے میں انڈیویجول کہیں نظر آتا ہے 5 بیٹے ہیں ایک گھر میں، بیٹی ہے ہی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے. کہیں پہ 5 بیٹیاں ہیں، ایک بھی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہیں 3 بیٹے 3 بیٹیاں، کہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، کہیں ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہیں ایک ہی بیٹا پیدا، یا کہیں وہ جنہیں آپ ہجڑا کہہ دیتے ہیں یا مخنث کہتے ہیں. اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. ہنسنے والی کیا بات ہے اس میں؟ وہ بھی اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے، وہ دونوں ہی مکس ہوتے ہیں. نہیں، یہ ماں کے پیٹ میں وہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ سب کے پردے رکھے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی نظام کا حصہ ہے، اور اس کی جو طے شدہ حکمت عملی ہے اس کے تحت سارا ہو رہا ہوتا ہے. اور انسان اس میں اپنی کم عقلی اور ناسمجھی سے جیسے کہہ لو کہ خوشی بیٹے پہ منا رہا ہے، بیٹی پہ نہیں منا رہا، یا بیٹے ہی مانگی جا رہا ہے. یہ انسان کی اپنی سمجھ کی کمی ہے، ناسمجھی اور بے وقوفی ہے. اور 16 اپریل کا تو میں نے آپ کو بتایا، 16 دسمبر والا جو APS والا جو واقعہ ہوا تھا، تو وہ جنگ ہے، ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. کسی بھی کام کے لیے جنگ کر لیتے ہیں. کئی بار پیسہ اصل وجہ تو یہی مالی دنیاوی مال و متاع مادہ پرستی ہے، اور کئی بار صرف اور صرف اپنی انا کی جنگ ہوتی ہے، اپنی ڈومیننس شو کرنے کے لیے، اپنی طاقت اور غرور شو کرنے کے لیے کہ ایسی بات نہ دے دوسرے کٹ لیں. حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. البتہ جنہیں اللہ نے فوقیت دی ہے وہ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے خود کہہ دیا. یہ بھی غلط فہمی سارے اپنی دور کرو. کئی لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، میں ایک بار کہا کہ سید ہیں ان کی عزت کرو یا سادات کے احترام کیا کرو. بڑا لمبا چوڑا لیٹر لکھا، آپ میں سے بھی 2-3 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود خطبہ حجت الوداع میں فرما دیا کہ سارے آدم کی اولاد ہیں، برابر ہیں، کالے کو گورے پہ یا اجمی کو عربی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ کس ریفرنس سے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، کہ کسی رنگ کے امتیاز پہ وہ بندہ غرور نہ کرے جس کا وہ کوئی حسب نسب یا کچھ ہے. اور عدل اگر ہوگا، کوئی جھگڑا ہے، کوئی انصاف کسی جگہ پہ آ گیا تو قانون سب کے لیے برابر ہوگا. لیکن ویسے یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کریم سے یا اللہ سے علیحدہ کوئی فیصلہ دے دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کی آل کو
اور میں نے نوح کی آل کو اور میں نے عمران کی آل کو دوسروں پہ فوقیت دی. جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو اللہ نے خود کچھ لوگوں کو جن کو بلندی عطا کی ہے, جن کو اس نے بزرگی عطا کی ہے, جن کی اصل عزت اللہ کے ہاں ہے, وہی اونچے رہیں گے, اور جن کو اس نے نیچا رکھا ہے انہیں چاہیے کہ وہ نیچے رہیں. تو اگر اس نے آل ابراہیم پہ آپ درود پڑھتے ہیں, آل محمد پہ آپ درود پڑھتے ہیں, قرآن میں اس نے حکم نافذ کر دیا کہ تم محمد اور آل محمد پہ درود و سلام بھیجو, تو اب یہاں پہ آپ کیسے کہیں گے کہ جی اسی سارے ہی آدم دی اولاد ہیں تے برابر ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ برابری کا مطلب ان کا وہ ہے. یہاں اللہ کا حکم ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور اللہ کے حکم کو ختم کر کے کہہ رہے ہو یار سارے برابر. وہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیچے بیٹھ کے یار میں بھی تمہاری جیسا ایک عام آدمی ہوں. اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ بھی تمہاری طرح ایک عام آدمی ہے, لیکن آپ ہی مجھے بتا دو کہ تم میں سے کوئی مائی کا لال ان جیسا ہے, کچھ تو بھی انہوں نے نال دا ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے کتنے ہیں, یا جو ان کا ظرف ہے اس آل کا ہی پوری کا جو ظرف ہے وہ ہم میں کہاں کسی میں وہ ہے. تو کیا سوال سوچتا رہتا ہے ویسے؟ تو نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کیوں نہیں مٹھائی بانٹ رہے؟ ہم سایوں کو کیوں نہیں پوچھا؟ تو پہلے انہوں نے گھر آپ پہنچ گیا کہ مٹھائی کھواؤ کڑی ہوئی ہے, کٹ کھان دیا آپ اسلاما نے. اچھا پھر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان